بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 اور 161 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد صالحین رحمت اللہ علیہم، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں اور مقامات جدا گانا ہے، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھی۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا تو وہ پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان یعنی پہچان دی، ہزارہا وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائے۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔